میرا نام شانزہ ہے اور میری عمر 26 سال ہے اور میں سیالکوٹ میں رہتی ہوں۔ ہمارے گھر میں میری امی ابو بھائی رہتے ہیں۔ میرے بڑے بھائی کی شادی میری انگلینڈ والی خالہ کے بیٹے کے ساتھ طے کر دی گئی تھی۔ میں اور میرے گھر والے ہم سب بہت خوش تھے کیونکہ میری خالہ لوگ انگلینڈ میں رہتے تھے اور ہم لوگ انگلینڈ میں تو بارات لے کر جا نہیں سکتے تھے، اس لیے میری خالہ لوگ بھی ہمارے گھر آ گئے۔ ہمارے گھر میں بہت زیادہ گہما گہمی تھی۔ میری خالہ کے بھی 2 بچے تھے، ایک لڑکا اور ایک لڑکی۔ میری بھابھی بہت خوبصورت ہیں، بالکل گڑیا کی طرح۔ ہمارے گھر میں بہت سارے مہمان آئے ہوئے تھے، کچھ کھانے نہیں ملتا تھا، کچھ کو سونے کی جگہ نہیں مل پاتی تھی۔ شادی کو 3 دن رہ گئے تھے۔ میں اور میری بھابھی کے بھائی نے سارے مہمانوں کو کھانا کھلایا۔ سونے کے بستر اور چارپائی پورا کرنا بہت مشکل کام تھا۔ ہم نے بہت کوشش کے بعد سارے مہمانوں کو جگہ فراہم کر دی، لیکن ہم کو سونے کے لیے کوئی جگہ نہ مل رہی تھی۔ بہت ڈھونڈنے کے بعد اسٹور روم میں ایک چٹائی اور پرانا سا تکیہ مل گیا، لیکن اس پر صرف ایک آدمی ہی سو سکتا تھا اور ہم 2 لوگ تھے اور ایک دوسرے کے لیے محرم۔ میں نے اسے کہا، طاہر آپ یہاں سو جاؤ، میں کوئی اور جگہ ڈھونڈ لیتی ہوں۔ وہ بولا، کب سے ڈھونڈ رہے ہیں، کوئی جگہ ملی تو نہیں، آپ اس طرف منہ کر کے سو جاؤ، میں اس طرف۔ میں نے کہا ٹھیک ہے۔ ہم لوگ تو بہت زیادہ تھکے ہوئے تھے، اس لیے پتہ ہی نہیں چلا کب ہماری آنکھ لگ گئی اور کب صبح ہو گئی۔ اگلے دن بھی وہی روٹین تھی، ناشتہ، ڈھولک اور پھر سونا۔ اب ہم دونوں کو بھی ایک ٹھکانہ مل چکا تھا، ہم لوگ آسانی سے وہاں جا کر سو گئے بغیر کسی مشقت کے۔ آج ہم لوگوں نے باتیں شروع کر دی۔ طاہر بولا، کتنا اچھا لگ رہا ہے نا ساری فیملی اکٹھے رہنا۔ میں نے کہا، بات تو صحیح ہے لیکن تھوڑے مال بھی ہے۔ وہ بولا، یہ تو ہر چیز میں ہی ہوتا ہے۔ میں نے کہا بالکل۔ وہ مسکرایا اور بولا، اوکے، گڈ نائٹ، سو جاؤ بغیر۔ تو ہم لوگ آنکھیں بند کر کے سو گئے تھے، لیکن کچھ دیر کے بعد مجھے اپنے اوپر طاہرہ کا بازو محسوس ہوا اور میں ابھی سوئی نہیں تھی۔ اب کچھ وقت گزرا تھا کہ اس کی ٹانگ بھی میرے اوپر آ گئی۔ میں نے اس کی طرف مڑ کر دیکھا تو وہ سو رہا تھا۔ میں نے منہ دوسری طرف کیا اور سونے کی کوشش کرنے لگا، پھر پتہ نہیں کب صبح ہو گئی۔ اگلے دن میرے بھائی کا نکاح اور ولیمہ تھا، سب لوگ شادی ہال میں گئے ہوئے تھے۔ مجھے بھائی کا کمرہ سجانے کے لیے گھر رکنا تھا۔ طاہرہ کچھ دیر بعد گھر آ گئی۔ میں نے چوکو کہا، وہ بولے میری کچھ طبیعت خراب ہے۔ میں نے کہا میڈیسن کی ضرورت ہے، تو وہ بولا نہیں، تم کیا کر رہی ہو گھر میں؟ میں نے کہا بھائی کا کمرہ سجا رہی ہوں۔ وہ بولا مدد کروں؟ میں نے کہا نیکی اور پوچھ پوچھ۔ وہ مسکرایا اور بولا، بتایا کیا کرنا ہے؟ ہم لوگوں نے کمرہ سجایا، بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ طاہرہ بولی، شہناز آج آپ بہت پیاری لگ رہی ہو، یہی ہو۔ میں مسکراتی ہوئی باہر چلی گئی۔ رات کو تقریباً 9 بجے سارے گھر والے گھر واپس آئے۔ سب لوگ تھکے ہار کر آ رہے تھے۔ ہمارے زیادہ تر مہمان دوسرے چیز کے تھے کیونکہ میری پھپھو اور خالہ وغیرہ دوسرے ملکوں میں ہی رہتے ہیں۔ بھائی اور بھابھی اپنے کمرے میں جا چکے تھے۔ پھر ہم لوگ اسٹور روم میں آ گئے سونے کے لیے۔ طاہر بولا، میری کوئی طبیعت خراب ہے، میں سونے لگا ہوں۔ میں نے کہا، میں نے کب روکا ہے؟ وہ دوسری طرف منہ کر کے لیٹ کر کچھ دیر لائٹ واپس آئی تو مجھے اس کا اندازہ ہوا کہ طاہر نیند میں ادھر ادھر گھومتا جاتا ہے کیونکہ وہ سویا کہاں تھا اور اب میری ٹانگیں والی سائڈ میں منہ کر کے لیٹا ہوا تھا۔ خیر میں نے سے ہلنا مناسب نہیں سمجھا اور آنکھیں بند کر کے نیند کا نار کرنے لگی۔ کچھ دیر کے بعد میں سو گئی۔ تقریباً 1 بجے چوہے کی وجہ سے مجھے جاگ آ گئی تو میں نے دیکھا کہ طاہر ایک بازو اور ایک ٹانگ میرے اوپر ہے اور وہ مجھے نک کر کے سو رہا تھا۔ میں خاموشی سے تارتی ہوئی اب کرتی ہوئی تو کیا کرتی، لیٹے لیٹے نہ جانے کب نیند آ گئی۔ نیند میں طاہر کی طرف مڑ گئی۔ ہم لوگ ایسے سو رہے تھے جیسے ایک دوسرے کی باہوں میں سو رہے ہیں اور شاید طاہر جاگ رہا تھا۔ جیسے ہی میں نے کروٹ بدلی تو اس نے میرے ہونٹوں کو اپنے ہونٹوں میں لے لیا اور پوچھنے لگا۔ میں جاگ رہی تھی لیکن سونے کے ایکٹنگ کرنے لگی۔ اب وہ تو جاگ رہا تھا، میری گردن چومنے لگا، وہ مجھے سلانے لگا۔ اب میری آنکھیں بند کر کے اس کے ساتھ چپک رہی تھی۔ اس کے بعد آنکھیں بند تھیں۔ اب اس کا ہاتھ میرے اندازہ پہنچا جہاں تک کچھ نہ پہنچا، جہاں آج تک کوئی نہ پہنچا تھا۔ میں مچل تو گئی ہی تھی۔ اس نے میری میز کے اوپر کیا اور چومنے چڑھنے لگا۔ تبھی میں نے آنکھ کھولی اور اسے منع کیا کہ یہ سب کچھ نہ کرو۔ اس نے کہا، مجھے بہت پسند کرتا ہوں۔ میں نے کہا، امی کو میرے ہاں نکاح کروا دے۔ میری خالہ نے میری امی ابو سے بات کی اور
उन लोगों ने हमारा नकवा करवा दिया और उसकी 2 साल बाद होनी थी। वीडियो देखने का बहुत शुक्रिया। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें।